بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم بحمد اللہ۔ آج ہمارا درس نمبر 138 ہے۔ 137 دروس ہمارے مکمل ہو چکے۔ ہمارا موضوع چل رہا تھا رات کو عبادت کی فضیلت کے حوالے سے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ چیزیں بزرگان دین کے حوالہ سے لے کر آئے کہ کیسا ان کے اندر ایک جذبہ موجود تھا رات کی عبادت کے حوالہ سے، راتوں کو زندہ رکھنا اور رات میں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ان لوگوں کا قیام، ان لوگوں کا عبادت کا ایک انداز اور ان لوگوں کا خواہش سے دور رہنا اور اپنی آخرت کی فکر کرنا، اور ان لوگوں کے اندر کس انداز کے ساتھ خوف خدا کا جذبہ موجود تھا اور اپنی قبر اور آخرت کے حوالے سے کیسی ایک عظیم فکر ان لوگوں کے اندر موجود تھی۔ انہی میں ایک ہستی حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اولیاء کاملین، بزرگان دین، مشائخ کی فہرست کے اندر ایک نمایاں نام ہے اس شخصیت کا، حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم کسی عمل کو رات کی عبادت، رات کے قیام، اور فرماتے ہیں کہ اور مال خرچ کرنے سے زیادہ سخت نہیں جانتے۔ کوئی بھی عمل ہو اس کا تقابل اگر رات کی عبادت کے لحاظ سے کیا جائے تو کہتے ہیں اس کا تقابل نہیں ہو سکتا، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے وہ لوگ جو تہجد پڑھنے والے ہیں، اللہ ان کے چہروں کو کامل نور عطا فرمائے گا، چمکتے ہوں گے ان کے چہرے جنہوں نے تہجد کی پابندی کی ہوگی، اس پر اللہ رب العزت نے ان کو استقامت عطا کی ہوگی۔ اور انہوں نے ارشاد فرمایا آگے کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے، جن لوگوں نے اللہ کے لیے علیحدگی اختیار کی، خلوت کو اختیار کیا، اللہ رب العزت جل جلالہ نے انہی لوگوں کو نور عطا فرمایا۔ انہی لوگوں کے چہرے چمکتے ہیں جن لوگوں نے اپنے بستروں کو الگ کیا اللہ کی رضا کے لیے، جن لوگوں نے اپنے آپ کو وقف کیا اور راتوں کو جاگ کر جن لوگوں نے عبادت کی اور نماز تہجد کی پابندی کی۔ ایک بزرگ سفر سے واپس تشریف لائے تو ان کے لیے ایک بستر جو ہے وہ بچھایا گیا، تو امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جیسی بستر بچھایا گیا تو وہ چونکہ سفر کی تھکاوٹ کی بدولت جب وہ بستر پر لیٹے تو ان کی آنکھ لگ جاتی ہے، سو گئے، نیند آ گئی۔ رات کے جو معمولات تھے، وظائف تھے یا تہجد وغیرہ کا جو ایک سلسلہ تھا، وہ وظائف ان کے رہ گئے۔ اب انہوں نے قسم اٹھائی کہ کبھی بھی آئندہ میں بستر پر نہیں سوؤں گا، مطلب جس بستر کی بدولت حضرات کے وظائف رہ جائیں یا نفلی عبادت رہ جائے، انہوں نے اس دنیا کے بستر کو ہمیشہ کے لیے ٹھکرا دیا اور اپنے اوپر قسم اٹھا لی کہ ہم کبھی بھی ایسے بستر پر آرام نہیں کریں گے جس کی بدولت ہمارے وظائف کے لحاظ سے کوتاہی ہو۔ آج یہ دنیا کے بستر اور لذت اور خواہش اور یہ دنیا کا آرام اس لحاظ سے کہ ہماری نماز، فرضی نماز بھی رہ جاتی ہے، ایسا ایک سلسلہ ہمارا محبت کا، تعلق کا اس دنیا کے بستر کے ساتھ، دنیا کی لذتوں کے ساتھ بن گیا ہے کہ فرضی نماز رہ جاتی ہے اور ہمیں جو ہے نا کچھ محسوس تک نہیں ہوتا۔ میں خراج تحسین اور انتہا درجے لا تعداد سلام محبت پیش کرتا ہوں ہمارے ایسے بزرگان دین کی جن کے وظائف یا صرف مستحبات یا نفلی عبادت رہ جائیں تو اتنا اس پر ان کو افسوس ہوتا کہ وہ دنیا کے بستروں کو ٹھوکر لگا دیتے۔ ایک اور بزرگ ہیں حضرت عبدالعزیز، ان کا طریقہ تھا کہ جب رات چھا جاتی تو اپنے بستر کے پاس آ کر اس پر ہاتھ پھیرتے، مطلب بستر پر ہاتھ پھیرتے، فرماتے بے شک تو نرم ہے لیکن اللہ کریم جل جلالہ کی قسم تجھ سے کروڑوں درجے زائد جو نرم بستر ہیں وہ تو جنت کے اندر موجود ہیں۔ پھر رات بھر نماز پڑھتے اور فرماتے کہ یہ آج دنیا کے بستر اگر ترک کیے جائیں گے اور راتوں کو قیام لیل
عبادت کا ایک انداز اگر اپنایا جائے گا تو پھر اللہ اس سے کروڑوں درجے زائد اچھے پاکیزے اور نرم بستر جنت کے اندر ہمیں عطا فرمائے گا۔ حضرت فضیل رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کے ولی کامل، جب رات آتی تو شروع میں اس کا لمبا ہونا، آپ فرماتے ہیں کہ رات جب آتی تو شروع میں اس کا لمبا ہونا مجھے ڈراتا ہے، لیکن میں قرآن پاک شروع کر دیتا ہوں حتیٰ کہ صبح ہو جاتی ہے اور میرا جو کام ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، پایہ تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی، آپ نے ارشاد فرمایا آپ ارشاد فرماتے ہیں انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے اس کی نحوست کی وجہ سے رات اٹھنے سے انسان محروم رہ جاتا ہے۔ رات کا یہ سونا اور شیطان کا ہم پر حملہ کرنا اور ہمیں عبادت سے، فرضی نماز کے، تہجد سے، رات کی عبادات سے دور رکھنا، در حقیقت یہ جو نحوست ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس لیے مشائخ نے ایک طریقہ اس کا یہ بھی بتایا کہ پاکیزہ بستر پر سویا جائے، اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں صدق کے دل سے توبہ استغفار کی جائے۔ جیسے جیسے گناہوں کی نحوست رات سونے کے لحاظ سے ابتداً دور ہوگی تو اللہ ایک کامل ہمیں جذبہ عطا فرمائے گا جس کی بدولت ہمارا اٹھنا آسان ہو جائے گا، تہجد کی پابندی آسان ہو جائے گی، فرضی نماز کو جماعت کے ساتھ پا لینا اور جماعت کے ساتھ ہی نماز ادا کرنا، اس پر اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے گا۔ حضرت فضیل رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر تم رات کو قیام کرنے اور دن کو روزہ رکھنے پر قادر نہیں تو جان لو تم لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہو۔ رحمت انہی کو ملتی ہے جو دن کا روزہ رکھنے کی بھی استطاعت رکھتے ہیں، رات کو قیام کرنے کی بھی استطاعت رکھتے ہیں، توفیق رکھتے ہیں۔ اور آگے ایک بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ساری رات نماز پڑھتے وہ ایک بزرگ، اور ان کے ایک مرید نے یہ بات کی کہ ہمارے شیخ ساری رات کیا کرتے، نماز ادا کرتے، جب سحری کا وقت ہو جاتا تو عرض کرتے الہی میرے جیسا آدمی جنت نہیں مانگ سکتا، اے اللہ جہنم سے پناہ عطا کر، جہنم سے محفوظ فرما۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص نے کسی دانا سے کہا میں رات کو قیام کرنے سے عاجز ہوں، عبادت نہیں کر سکتا، عاجز ہوں، رات کو نفلی عبادت نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا بھائی دن کو اللہ رب العزت جل جلالہ کی نافرمانی نہ کر، دن کو اللہ کی نافرمانی نہ کر، دن کو اللہ کی نافرمانی نہ کر۔ فرمایا کہ رات کو قیام نہ کرو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، مطلب سارا دن گناہوں سے محفوظ رہنا، پھر بے شک رات اگر اس حوالے سے گزر بھی جائے کہ ہم سوتے رہیں تو اللہ رب العزت کرم فرمانے والا ہے، وہ ثواب عطا فرمائے گا۔ نامہ اعمال کے لحاظ سے ہمیں یقین کامل ہے کہ وہ اللہ رب العزت ہماری نیت اور سوچ اور پاکیزگی اور دل کی اچھائیوں کی وجہ سے جو ہم نے دن کے اندر احتیاط کے ساتھ اپنا دن گزارا، اسی کی توفیل اللہ ہماری راتوں کو بھی نور عطا کرے گا، سکون عطا کرے گا، رات بھی عبادت کے اندر شمار کی جائے گی۔ لیکن ساری دن وہ گناہ کر کر کے پھر رات کی عبادت سے بھی غافل رہنا، تو اس پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ حضرت حسن بن صالح کی ایک لونڈی تھی، نوکرانی، انہوں نے ایک قوم میں اس کو بیچ ڈالا، اس طرح فروخت کی جاتی ہیں۔ جب رات کا درمیان ہوا نا تو لونڈی کھڑی ہوگی اور کہنے لگی اے گھر والو اٹھو نا، نماز ادا کر لو، رات کا آدھا پہر، آدھی رات گزر چکی، روز دیکھا اٹھو نماز ادا کر لو۔ تو ان گھر والوں نے پوچھا کیا صبح ہو گئی ہے؟ تو لونڈی نے کہا نہیں ابھی صبح تو نہیں ہوئی۔ تو گھر والوں نے پوچھا کیا فجر طلوع ہو گئی؟ انہوں نے کہا جی وہ بھی نہیں ہوئی۔ تو پھر اس نے کہا، گھر والوں نے کہا کہ پھر تو سو جانا، ابھی تو فجر کی نماز کا وقت ہی نہیں ہوا، ہم تو نماز فجر ادا کرنے والے ہیں۔ تو انہوں نے وہ بات سنی، لونڈی نے بڑی گھبرائی، پریشان ہوئی،
چنانچہ وہ یہ ساری رات کے مراحل اور ان لوگوں کی سستی دیکھ کر وہ اپنے آقا کے پاس آئی، حسن بن صالح کے پاس، ساری بات ان کو بتائی، کہنے لگی اے میرے مالک، آپ نے مجھے جن لوگوں کے اندر بھیجا ہے نا وہ صرف فرضی نماز ادا کرتے ہیں، مجھے خدا کا واسطہ ہے واپس لے لیں۔ چنانچہ جو لوگ رات کو اٹھنے سے گھبراتے ہیں، تہجد نہیں پڑھتے، قیام نہیں کرتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، میں ایسے لوگوں میں رہنا پسند نہیں کرتی، لہذا خدا کا واسطہ ہے کہ مجھے واپس لے لیں، میں آپ کی قرب اور آپ کی معیت کے اندر رہ کر رات کو اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرنے والی تاکہ بن جاؤں۔ اللہ اکبر۔ تو کیسا ایک عظیم جذبہ تھا اس عورت کے اندر، اس خاتون کے اندر۔ حضرت ربیع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کئی راتیں گزاری۔ آپ کا ایک معمول تھا کہ آپ رات کو قیام کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ایک شخص نے کہا کہ 6 ماہ میں آپ کی خدمت میں رہا، حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا جو پہلو ہے وہ زمین پر نہ لگایا، اور اس انداز میں حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عبادت کا ایک جذبہ آپ کی شخصیت کے اندر موجود تھا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نصف رات عبادت کیا کرتے تھے اور نصف رات آرام کیا کرتے تھے۔ تو ایک جماعت کے پاس سے جب گزرے تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ شخص ہے جو پوری رات کیا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ بات سنی تو آپ فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے ساری رات رب کی رضا کے لیے عبادت کرنا شروع کر دی، تاکہ کسی شخص کے ذہن کے اندر یہ بدگمانی نہ جائے کہ لوگ مطلب اتنا اچھے انداز کے ساتھ مجھے یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ حضرت ہیں امام اعظم جو ساری رات عبادت کرتے ہیں، اور میرے اندر وہ صلاحیت موجود نہ ہو، میرے اندر وہ کوالٹی موجود نہ ہو۔ لہٰذا آپ نے وہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کی اور آپ نے ساری رات عبادت کرنا شروع کر دی۔ تو بہرحال یہ جذبہ تھا ان لوگوں کے اندر، کس انداز میں وہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک اور بزرگ ہیں حضرت مغیرہ بن حبیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا، انہوں نے نماز عشاء کے بعد وضو کیا۔ حضرت مالک بن دینار نے اپنے مصلے پہ کھڑی اور اپنی داڑھی شریف کو پکڑا، حتیٰ کہ آنسوؤں کی وجہ سے داڑھی مبارک تر ہو گئی اور گلے میں ایک عجیب کیفیت بن گئی، آنسوؤں کی وجہ سے گلہ گھٹنا شروع ہو گیا، رو رو کر کہا یا اللہ مالک کے بڑھاپے پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دے، یا اللہ یہ مالک کا بڑھاپا ہے، جہنم کی آگ کو کیا کر دے، مجھ پر حرام فرما دے، یا اللہ تو بہتر جانتا ہے جنت میں کون رہے گا، یا اللہ جہنم کے اندر کون رہے گا یہ تو ہی جانتا ہے۔ جب یہ بات کی حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو ساری رات، مرید کہتے ہیں وہ آپ کے غلام شاگرد کہتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ جذبہ ہم نے دیکھا کہ آپ کی کیفیت اسی انداز کے ساتھ رہی۔ حضرت سیدنا مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کیا اور ہر وقت وہ ایک کیفیت تھی کہ اکثر وقت وہ عالم سجدہ میں رہتے تھے، رات کو قیام کرنے والے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے خواب کے اندر ایک عورت کو دیکھا جو دنیاوی عورتوں کے مشابہ نہیں تھی۔ تو میں نے پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں حور ہوں، میں حور ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ میں نے کہا تو پھر مجھ سے نکاح کر لے۔ ظاہری بات ہے حور کا حسن اور اس کی پاک دامنی اور اس کا شرم و حیا، تو خواہش ہوئی کہ تو مجھ سے کیا کر لے، نکاح کر لے۔ اس نے کہا میرے مالک کو نکاح کا پیغام دے اور اس کا حق مہر ادا کر۔ اب حضرت مسروق نے کہا کہ وہ حق مہر کیا ہے اور پیغام کیا ہے؟ تو اس حور نے کہا کہ وہ نماز تہجد کی پابندی ہے، جب تو ساری زندگی اس چیز پر عمل کرے گا تو مجھے اللہ پر امید ہے کہ تیرا نکاح جو ہے وہ اللہ رب العزت میرے ساتھ کر دے گا۔ تو بہرحال یہ ایک عظیم جذبہ تھا ان لوگوں کے اندر، اور ان حضرات کے سینوں کے اندر ایک خوف خدا کی ایک عظیم کیفیت موجود تھی کہ جنہوں نے اپنی راتوں کو زندہ کیا اور جن لوگوں نے محاسبہ کیا اور خواہشات کو پس پشت ڈالا اور اپنی نیندوں کو قربان کیا اور اللہ رب العزت جل جلالہ کی عبادت
کی اللہ رب العزت جل جلالہ کی ان بزرگان دین پر رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، اور اللہ ان کے طفیل اللہ یہ جذبہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اللہ ہمیں ظاہری باطنی لحاظ سے پاکیزگی نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت جل جلالہ انہی کی برکتوں کا حصہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین۔